نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن۔ حضرات سامعین کرام و ناظرین اعظام، بہت عظیم اور بابرکت مہینہ رمضان مبارک ہم لوگوں پر سایہ فگن ہونے والا ہے۔ دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو رمضان مبارک تک پہنچا دے، یعنی ہم رمضان مبارک کے مہینے تک حیات سے رہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان مبارک کی تیاری شعبان المعظم کے مہینے سے ہی کرنا شروع فرما دیتے تھے۔ رمضان مبارک کی تیاری ہم سب کو شعبان کے مہینے میں ہی کرنا شروع کر دینی چاہیے، لیکن افسوس ہے کہ ہم لوگ ابھی تک غفلت کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں اور ہمارا معمول یوں ہی جیسے سال بھر چلتا رہتا ہے ویسے ہی شعبان کے اندر بھی رہتا ہے۔ شعبان کے اندر ذرا برابر بھی دلچسپی نہیں ہوتی ہے کہ ہم نوافل روزے کا اہتمام کثرت سے کریں، ہم تلاوت قرآن کا اہتمام کرنے لگیں، ہم غربا فقراء مساکین کو خوب صدقہ و خیرات اس شعبان کے مہینے کے اندر ہی کرنا شروع کر دیں، اور اسی طرح سے جو ہمارے کاموں کی ترتیب ہے، جو کاموں کا نظام ہے، اس کاموں کی ترتیب بنا لیں اور ہم رمضان مبارک کا استقبال کریں۔ رمضان مبارک کے آنے سے پہلے اپنے سارے کام کو جو بھی ممکن ہو سکنے والا ہو ان تمام کو کر لیں، تاکہ رمضان مبارک کا مہینہ جو عظیم مہینہ ہے، جو برکت والا مہینہ ہے، جو رحمت والا مہینہ ہے، جو گناہوں سے مغفرت والا مہینہ ہے، جو صبر والا مہینہ ہے، جو تقوی والا مہینہ ہے، جس مہینے کے اندر روزہ رکھا جاتا ہے، جس سے ہم متقی اور پرہیزگار بن جاتے ہیں، جس مہینے کے اندر تراویح کی نماز ہوتی ہے، جس مہینے کے اندر سحری افطار ہوتا ہے، جس مہینے کے اندر اعتکاف کیا جاتا ہے، جس مہینے کے اندر عام طور سے لوگ صدقہ زکوٰۃ اور خیرات اور فطرہ وغیرہ نکالتے ہیں، تو اتنا عظیم اور بابرکت مہینہ جب یک بارگی ہم پر آ جائے گا تو پھر میرے محترم اگر ہم چاہیں گے اس میں عبادت کرنا تو پھر ہمیں کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ مشقت ہو جائے گی، کیونکہ اچانک ہم پر آ گیا ہے۔ تو ہمیں یہ چاہیے کہ رمضان مبارک کی تیاری ہم شعبان کے مہینے کے اندر شروع کر دیں۔ عام معمول کے مطابق جو ہم نماز پڑھتے ہیں اس میں کچھ نوافل کا اضافہ کر لیں۔ اگر ہم روزانہ ہمیشہ صرف سنت پڑھتے ہیں، نفل کا اہتمام نہیں ہوتا ہے، تو کچھ نفل کا اہتمام کر لیں، ہم اوابین کا اہتمام کر لیں، چاشت کا اہتمام کر لیں، اشراق کا اہتمام کر لیں، تہجد کا اہتمام کر لیں۔ اس کے علاوہ بھی شکرانے کا اہتمام کر لیں، تحیۃ المسجد کا اہتمام کر لیں، تحیۃ الوضو کا اہتمام کر لیں، دیگر جو نوافل ہیں ان کا اہتمام کر لیں، تاکہ رمضان مبارک کے اندر جب ہمیں 20 رکعت تراویح پڑھنے کو ملے تو پھر ہم پر کوئی بار، کوئی بوجھ، کوئی مشقت نہ ہو۔ اسی طرح سے ہم رمضان مبارک کے آنے سے پہلے شعبان کے مہینے کے اندر ہی وقفے سے 1 شعبان کو، 3 شعبان کو، 5، 7 جب آپ کو موقع ملے تب روزہ رکھنا شروع کر دیں، تاکہ بھوک کو سہنے کی، پیاس کو برداشت کرنے کی ہمیں طاقت ہو جائے، ہمیں عادت ہو جائے۔ پھر رمضان مبارک کے اندر جب ہم روزہ رکھیں 1 مہینے کا تو اس کی وجہ سے ہم پر کوئی بار نہ ہو، کوئی بوجھ نہ ہو، کوئی مشقت نہ ہو اور ہم پریشان نہ ہو۔ اسی طرح سے میرے محترم جو کام کی ترتیب ہے، اگر آپ جتنا کام کرتے ہیں 8 گھنٹہ کام کرتے ہیں، ممکن ہو تو 1 گھنٹہ کم کر لیں، 1 گھنٹہ عبادت میں اضافہ کر دیں، اور رمضان مبارک کے مہینے کے اندر جو کام ہونے والا ہے اور وہ کام اگر آپ شعبان کے اندر ہو سکتا ہو تو آپ وہ کام کر لیں، جیسے راشن کی خریداری ہے، جیسے کپڑے لتے کی خریداری ہے، یا جیسے کوئی اور ضرورت کی چیز ہے، جو اس کام کو آپ رمضان سے پہلے کر سکتے ہوں تو آپ شعبان ہی میں کر لیں، تاکہ آپ کو دھوپ کے اندر اور روزہ رکھ کر کے مارکیٹ نہ جانا پڑے یا کچھ اور کام نہ کرنا پڑے، وہ کام آپ پہلے ممکن ہو تو پہلے کر لیں۔ اس طرح سے اگر رمضان کی نعمت کا احساس ہو گیا، رمضان کی عظمت اور رمضان کی قدر آپ کے دل کے اندر اتر گئی، اور پھر رمضان میں مکمل طور پر عبادت کرنے کے لیے، اللہ کو منا لینے کے لیے، تراویح پڑھنے کے لیے، روزہ رکھنے کے لیے اور زکوٰۃ صدقات عطیات دینے کے لیے آپ پورے طور پر پرعزم ہیں، مصمم ہیں، تو اس کی تیاری آپ ابھی سے شعبان کے مہینے سے ہی شروع کر دیں اور شعبان ہی میں کرنا شروع کر دیں، تاکہ رمضان آپ پر آسانی کے ساتھ گزرے۔ انسان کامیابی کے زینے کو اس وقت تک طے نہیں کر سکتا جب تک آدمی اپنے لیے نظام الاوقات نہ بنا لے، یعنی ٹائم ٹیبل نہ بنا لے۔ اتنے بجے سے اتنے بجے تک مجھے سونا ہے، اتنے بجے سے اتنے بجے تک مجھے نماز پڑھنی ہے، اتنے بجے سے اتنے بجے تک مجھے دکان چلانی ہے، اور ان تمام نظام الاوقات میں ایک نظام الاوقات یہ بنا لے کہ اتنے دیر سے اتنے دیر تک ہی ہمیں فون چلانا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم ریلز میں گئے
اور پھر گھنٹوں گزر گیا پتہ نہیں چلا. ایسا نہ ہو کہ ہم یوٹیوب پر گئے 2 گھنٹہ اسی میں ٹائم پاس کر دیا. ایسا نہ ہو کہ ہم مارکیٹ میں گئے دوست احباب سے ملے گپے مارنے میں ظہر اثر مارکیٹ ہی میں رہ گیا, مغرب افطار میں رہ گیا, فجر جو ہے سحری کے اندر رہ گیا, اور عشاء میچ کھیلنے دیکھنے اور آئی پی ایل میں کٹ گیا. ایسا نہ ہو میرے بھائی, آپ نظام الاوقات بنا لیں, ٹائم ٹیبل بنا لیں, اور اس کے اعتبار سے آپ زندگی گزارنا شروع کریں. انشاءاللہ آپ کے وقت کے اندر بہت برکت ہوگی اور اس کے ثمرات, اس کے فوائد آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے. تو آپ حضرات سے انتہائی عاجزانہ مخلصانہ مؤدبانہ درخواست ہے کہ رمضان مبارک کا جو عظیم مہینہ ہم پر سایہ فگن ہونے والا ہے, اس کی تیاری اگر اب تک آپ نے نہیں کیا ہے تو اب بھی وقت ہے. بہت جلد آپ رمضان کی تیاری کر لیں, اور جب رمضان آ جائے تو پھر اس کے کما حق ہو یہ سوچ کر کے کہ ہو نہ ہو آئندہ ہمیں یہ رمضان کا مہینہ نصیب ہوتا ہے یا نہیں, اسی سال ہم اعتکاف کر لیں, اسی سال ہم رمضان کی جو 21, 23, 25, 27, 29 کی شب ہے جو شب قدر ہے, اس کے اندر ہم پوری رات عبادت کر لیں, پورے مہینے تراویح پڑھیں اور پورے مہینے کا روزہ رکھیں.